کپڑوں سے پہلے میری بیٹی فاطمہ کے کپڑوں کو دیکھ لینا کہ کونین کے تاجدار کی بیٹی جو دوپٹہ اوڑھتی ہے اس میں 17 سے زیادہ پیون لگے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج کل کی بچیاں کہتی ہے گھر میں غربت ہے، کب تک غربت برداشت کریں؟ میں کہتا ہوں غربت ہے کتنی؟ غریب سے غریب آج کم سے کم 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتا ہے، غریب سے غریب، لیکن حضور علیہ السلام کے گھر میں مہینے مہینے بھر چولہا نہیں جلتا۔ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور علیہ السلام کے دسترخوان پر کبھی 2 قسم کے سالن جمع نہیں ہوئے۔ آقائے کریم کے دسترخوان پر کبھی 2 قسم کے سالن جمع نہیں ہوئے۔ کبھی سرکہ ہوتا تو سالن نہیں ہوتا، کبھی سالن ہوتا تو سرکہ نہیں ہوتا۔ اور مجھے یاد آتا ہے وہ دن، ذرا کسی کے ساتھ، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کا موبائل دیکھ کر، انٹرنیٹ پر کسی کی کے بہکاوے میں آ کر کسی کے ساتھ چلے جانے والی قوم کی بچیوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، زندگی بھی شان سے گزرتی ہے۔ بھوکے رہ کر کے جینے والوں کو کوئی ذلیل نہیں کرتا، لیکن حیا بیچنے والوں کو کوئی عزت نہیں دیتا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی عزت کو کعبۃ اللہ سے بلند کر دیا۔ پہلے میں عرض کروں کہ حضور علیہ السلام نے کس طرح سے دن گزارے، سیدہ فاطمہ نے کس طرح سے دن گزارے۔ مدینۃ الرسول کے اندر ابتدا میں نیا نیا اسلام آیا ہے، اسلام کی شروعات ہے مدینۃ الرسول میں۔ دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، اس دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں میرے آقا کا یار غار ابو بکر صدیق اپنے گھر سے نکلے اور سامنے سے دیکھا کہ عمر ابن خطاب تشریف لا رہے ہیں۔ دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو سیدنا صدیق و فاروق نے آپس میں گفتگو کی، ابو بکر اس دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تم گھر سے باہر نہیں نکلتے، گھر سے باہر نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا عمر اگر پوچھتے ہو تو سچائی یہ ہے کہ میرے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، اور بھوک کی شدت کا عالم یہ ہے کہ اب دل چاہتا ہے کہ کسی یار کے گھر جا کر کچھ کھا لے تاکہ پیٹ کی آگ کو بجھا سکے، بھوک کی آگ کو ٹھنڈا کر سکیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ جواب سنا ابو بکر صدیق کا، کون ابو بکر صدیق؟ جس نے مسجد نبوی کی زمین خرید کر کے وقف کی ہے، جس نے ہجرت کے لیے سینکڑوں روپے اس دور میں خرچ کیے ہیں، لیکن گھر کا حال یہ ہے کہ 3 دن سے ابو بکر صدیق کے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور اب بھوک سے بے چین ہے تو کسی کے گھر جا کر کے بھوک مٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب پلٹ کر صدیق اکبر نے کہا عمر اس دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آپ بھی تو گھر سے باہر نہیں آتے، آنے کی وجہ کیا؟ تو صدیق اکبر کو فاروق اعظم جواب دیتے، بھائی ابو بکر جو بھوک تمہیں گھر سے باہر لائی ہے اس بھوک نے مجھے بھی گھر سے باہر کیا ہے، میرے گھر میں بھی 3 دن سے چولہا نہیں جلا۔ اتنا بڑا مجمع یہاں ہے، پردے کی جھلکیوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین موجود ہیں۔ کیا کوئی ہے ایسا حیدرآباد سے لے کر ممبئی تک، ممبئی سے لے کر کے دوسرے ممالک بنگلہ دیش اور نیپال تک یا غریب ملکوں تک کہ کسی کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہ جلے؟ آج کیا غربت کا یہ انداز ہے؟ قطعاً نہیں، بلکہ اب میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا، اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی نعمت کو ضائع کیا جاتا ہے تو وہ اناج کو ضائع کیا جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کا جوتا کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، کھانے پھینکے جا رہے ہیں، جہاں پہ کل کچرے پڑے ہوتے تھے آج وہاں اناج پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، جبکہ سن لو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں روٹی کا ٹکڑا زمین پہ پڑا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا اور فرمایا عائشہ روٹی کی عزت کرو، جس گھر سے روٹی روٹ کر کے گئی ہے پھر اس گھر میں دوبارہ کبھی نہیں لوٹی۔
آج ہم لوگ کھانے کو کتنا ضائع کرتے ہیں. یاد کرو ان کی بھوکوں کو کہ 3 دن کے بھوکے دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اس لیے نکلے تاکہ کوئی دوسرا نہ دیکھ لے. میری فاقہ کشی کا علم اہل مدینہ کی اکثریت کو نہ ہو جائے. بڑے معتمد لوگوں کے پاس جا کر کے بھوک مٹائیں گے، اس لیے کہ اگر 1 سے 2، 2 سے 4 کو فاقہ کشی کا علم ہو گیا تو اللہ کی شکایت ہوگی، اور رب کی شکایت جائز نہیں ہے. کیا کوئی یار کی بھی شکایت کرتا ہے؟ ابھی دونوں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اتنے میں آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت، کونین کے تاجدار، قاسم نعمت، مالک جنت سامنے سے تشریف لاتے ہیں. دونوں یاروں نے آقائے کریم کا استقبال کیا. سرکار نے دونوں کو سلام کیا. دونوں یار تڑپ کے کہتے آقا دوپہر کا وقت، چلچلاتی دھوپ، آپ کبھی اس وقت گھر سے باہر نہیں آتے، حضور کیوں باہر آئے؟ سرکار نے ان سے پوچھا تم کیوں باہر نظر آتے ہو؟ دونوں یاروں نے عرض کی یا رسول اللہ 3 دن سے ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جلے ہیں، اس لیے ہم کسی کے گھر جا کے بھوک مٹانا چاہتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے تمہارے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا، محمد کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا. 30 دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا جو بھوک تمہیں باہر لائی اسی بھوک نے مجھے بھی گھر کے باہر کیا، چلو کسی کے گھر چلتے ہیں. دونوں یاروں کو لے کر میرے سرکار جب چلے ہیں تو یہ طے پایا کہ ابو ایوب انصاری میزبان رسول کے گھر جائیں. حضور ان کے گھر گئے. ابو ایوب انصاری خوش ہو گئے، آقا کی بارگاہ میں کھجوریں لا کر کے رکھی قسم کی، اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ اسے ملاحظہ فرمائیں، ابھی کھانے کا انتظام کرتا ہوں. اس کے بعد بکری ذبح کی، بکری کا گوشت اور جو کی روٹی تیار کی. سرکار اور ان کے یاروں کے سامنے کھانا رکھ دیا. جب کھانا رکھا آقا فرماتے ہیں کھانوں میں کھانے کا سردار گوشت کا سالن ہے اور روٹی ہے، یہ کھانوں کا سردار ہے. جیسے ہی کھانے کا تھال سامنے آیا میرے سرکار کبھی کھانے کو دیکھتے، کبھی ابو ایوب کا چہرہ دیکھتے. ابو ایوب انصاری عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، اس کھانے کو آپ کے لیے بنایا گیا ہے. حضور ملاحظہ فرمائیں. آقا کریم فرماتے ہیں ابو ایوب مجھے کھانا دیکھ کر میری بیٹی فاطمہ کی بھوک یاد آ گئی ہے. جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی ہے. دل کہتا ہے کہ فاطمہ کو چھوڑ کر کے کھانا کیسے کھا لیا جائے. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے روٹی اٹھائی اور اس پر چند بوٹیاں رکھی اور اس کے بعد فرمایا لے جاؤ پہلے فاطمہ کو دے دو، اس کے بعد میں کھاؤں گا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کے گھر میں 1 مہینے تک چولہا نہ جلے، اور گھر کی عورتوں کی شان یہ ہے کہ ان کے دوپٹوں کو کبھی چاند و سورج نہ دیکھے، اور آج حال یہ ہے پیٹ بھر کے 3 مرتبہ 1 دن میں کھانے والی میری بہنیں آوارگی کی راہ پر چل پڑی، ہیروائن کے رستے پر چل پڑی، محبتوں کی باتیں کرنے لگی. اسلام میں شادی سے پہلے مرد اور عورت کی محبت کا کوئی تصور نہیں ہے. مغرب کا وقت بالکل قریب ہے. جاتے جاتے آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، محبت آبرو لوٹنے کا نام نہیں، محبت جسم سے کھیلنے کا نام نہیں، محبت جسم کو آلے کار بنانے کا نام نہیں، محبت ٹیشو بنانے کا نام نہیں. محبت اسے کہتے ہیں خود کٹ جاتے ہیں لیکن آبرو پر آنچ نہیں آنے دیتے. آپ جانتی ہیں، آپ کو پتا ہے ایران میں ایک محبوب و محب کا جوڑا ہے جو بڑا مشہور ہے، جس کا تذکرہ سیدنا مخدوم اشرف جیسے صوفی نے اپنے ملفوظات میں کیا ہے. وہ تذکرہ ہے جناب فرہاد اور شیرین کا تذکرہ. یہ شیرین کتنی حسین عورت ہے کہ ماہرین حسن کہتے ہیں کہ عورت کے اندر 40 خوبیاں جمع ہوتی ہے تب وہ حسین ہوتی ہے. حسن کا مطلب صرف سفید چمڑی نہیں ہے، 40 خوبیاں جمع ہو جائے تب وہ حسین کہلاتی ہے. اور ماہرین حسن لکھتے ہیں 40 خوبیوں کی وجہ سے عورت حسین کہلاتی ہے. تو شیرین کے اندر ان 40 خوبیاں موجود تھی. شیرین کے اندر ان 40 خوبیاں موجود تھی.
لیکن محبت کا حال کیا تھا؟ جب فرحات کا انتقال ہوا، میں ناول نگاروں کی بات نہیں کرتا، میں معتبر صوفیہ کی بات کر رہا ہوں. جب فرحات کا انتقال ہوا اور بات آئی کہ شیرین کا نکاح کسی دوسرے سے ہونا ہے، تو شیرین نے کہا کہ میں کسی دوسرے کا منہ دیکھوں گی، اور اس نے خودکشی کر کے جان دے دی. اور ایک روایت کے مطابق اس کے برعکس واقعہ ہوا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، محبت اسے کہتے ہیں. تو معاذ اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی خودکشی کر لے، لیکن مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اے خاتون جنت کی کنیزوں، تو آخری بات یہ عرض کرنے چلا تھا، اسے اپنے دل پر لکھ لو. عورت کے اندر جتنی غیرت اور حیا ہوگی وہ اتنی معتبر ہوگی، اتنی مقدس ہوگی، اتنی محترم ہوگی. آپ جانتی ہیں کل کی عورتوں کی حیا اور غیرت کا عالم کیا تھا. وہ جلدی سے کسی پر فریبتہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کے نزدیک تو اللہ رسول کی محبت سب کچھ تھی. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ابتدائی جوانی کا واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ میری جوانی کی ابتدا تھی، میں بازار گیا، ایک حسین و جمیل لڑکی سے میری آنکھیں چار ہو گئی. میں نے اس لڑکی کو دیکھا اور اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد میں اس کے حسن پہ فریبتہ ہو گیا، اس کے حسن کا میں دیوانہ ہو گیا. ایسے عالم کے اندر اس لڑکی نے جب مجھے دیکھا تو اس نے غیرت بھرے لہجے میں کہا، اے لڑکے کیا دیکھ رہا ہے؟ اس وقت میں نے کہا تو کتنی خوبصورت ہے. اس لڑکی نے کہا میرے جسم میں تجھے اچھا کیا لگا؟ انہوں نے کہا کہ تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے تیری نرگسی آنکھیں. اتنا سننے کے بعد لڑکی نے کہا اگر آنکھیں پسند ہے تو رک، ابھی اس کا صلہ تجھے دیتے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں میں نے سوچا شاید محبت کا تیر لگ گیا، کیونکہ وہ بھی محبت کرنے لگی، تبھی تو صلے کی بات ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی کنیز آئی، اس کے ہاتھ میں تشت تھا. اس نے کہا اے لڑکے، ایک لڑکی کو ابھی تو نہیں تکا تھا اور اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کی تو نے تعریف کی تھی. حسن بصری کہتے ہیں میں نے جو ہے وہ بہت فخر سے کہا ہاں ہاں میں نے ہی کہا تھا اور میں نے اس کے حسن کی تعریف کی تھی. اس بوڑھی کنیز نے کہا اس لڑکی نے تجھے تحفہ دیا ہے. میں نے سوچا چلو محبت کامیاب ہو گئی، لیکن جیسے ہی تشت سے میں نے چادر ہٹائی، کیا دیکھا کہ دو کٹی ہوئی آنکھیں اس کشت میں رکھی ہوئی ہیں اور ایک رخسا اس میں موجود ہے. اے لڑکے، اگر میری آنکھیں تجھے پسند ہے تو یہ آنکھیں میں نے کاٹ کر کے تجھے دے دیا. خبردار اب مجھے بھول جانا، میری طرف کبھی توجہ نہ کرنا، اس لیے کہ جو آنکھیں میرے ماتھے میں رہے اور میں بے حیائی سے زندگی گزاروں، اس سے بہت بہتر ہے کہ میں نابینا ہو جاؤں. جو آنکھوں کا حسن مجھے میری طرف مردوں کو مائل کرے، اس حسن سے بہتر ہے کہ لوگ مجھے اندھی کہہ کر اور نابینا کہہ کر کے پکارے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا، اتنا دیکھنا تھا کہ آپ نے فوراً گھر کا رخ کیا اور پوری رات روتے روتے گزار دی. حسن تو نے کیا کیا؟ اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی کہ ایک لڑکی کی آنکھیں تیری وجہ سے چلی گئی. اتنی خوبصورت لڑکی نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی، اس کے ساتھ نکاح کون کرے گا؟ اسے کون نبھائے گا؟ رات بھر روتے رہے، توبہ کرتے رہے. صبح ہوئی تو دل میں خیال آیا اللہ سے تو معافی مانگ لی، لیکن میری وجہ سے جس کی آنکھیں کٹ گئی اس سے بھی چل کر کے معافی مانگ لے. جب اس کے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے محلے کے اندر قدم رکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ پورا محلہ سوگوار ہے اور ایک جنازہ بڑے احترام سے اٹھایا جا رہا ہے. اس وقت حسن بصری نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کسی نے کہا یہ ہمارے محلے کی بڑی پارسا اور نیک بیٹی کا جنازہ ہے. سنا ہے کل بازار گئی تھی، کوئی لڑکے نے دیکھ لیا، آنکھوں کی تعریف کر دی تو اس نے آنکھیں کاٹ کر کے اس لڑکے کو بھجوا دیا کہ جو آنکھوں کا حسن لڑکوں کو میری طرف مائل کرتا ہے اس سے بہتر ہے کہ میں اندھی ہو جاؤں. آنکھیں تو کاٹ دیا اس نے غیرت میں، لیکن اس درد کو برداشت نہ کر سکی. پوری رات درد سے تڑپتی رہی اور رات کے آخری حصے میں درد کی تاب نہ لا کر کے اس کا انتقال ہو گیا. اسی کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے. تب حسن بصری نے کہا حسن تو نے زندگی کی بہت بڑی غلطی کی. تیری نظروں کی وجہ سے کسی کی آنکھیں ہی نہ گئی بلکہ کسی کی زندگی چلی گئی. اب تو عورت ہے، میں کسی مرد کو بھی زندگی بھر کبھی نظر بھر کر کے نہیں دیکھوں گا. اللہ
اللہ اکبر. اس کے بعد سچی توبہ کی ہے اور امام حسن بصری کی زندگی بدل گئی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، غیرت کا عالم یہ تھا عورتوں کا. جب تک کہ عورتیں اس طرح کی غیرت مند تھی، پاکیزہ تھی، ان کی گود میں پرورش پانے والا بچہ غوث الاعظم دستگیر کی طرح ہوتا، غریب نواز کی طرح ہوتا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی طرح ہوتا، شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی کی طرح ہوتا، امام عشق و محبت امام احمد رضا کی طرح ہوتا. لیکن جب سے عورتیں سیریل، فلمیں، گانے اور باجو تماشوں کے عادی ہو گئی، اس وقت سے ہمارے بچوں کے اندر کردار کا بگاڑ پیدا ہو گیا. سنی دعوت اسلامی آپ کو بھی دعوت دیتی ہے، آؤ حیا کی طرف، آؤ کردار کے تقدس کی طرف، آؤ پاکیزگی کی طرف. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو فعل معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.